جس کو ہم عالمی یومی انسانی حقوق کا دن کہتے ہیں، میں کھڑی ہوں۔ میرے لیے یہ ایک دکھ اور درد کا دن ہے، اس لیے کہ میری قوم نے زندگی جینے کا جو ایک ہنر ہے وہ ہم بھول چکے ہیں۔ ہم انسانی حقوق کو بھول چکے ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہے۔ ہم تعلیم کے حقوق کو بھول چکے ہیں، ہم روزگار کے حقوق کو بھول چکے ہیں۔ ہم تو اپنے وسائل سے بھی دستبردار ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس لیے باور کرا دیا گیا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے نارمل بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے پیاروں کی جو کچ ہے وہ ایک گنتی کی طرح رہ گئی ہے۔ ہم گنتے ہیں انگلیوں میں کہ نومبر میں 200 لوگ اٹھا لیے گئے، اکتوبر میں 400 لوگ اٹھا لیے گئے، نومبر میں 10 لاشیں ملی۔ یقین کیجئے یہ ایک بے حسی ہے، اور افسوس ہے مجھے کہ میری قوم اس بے حسی کو زندگی کہہ رہی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم بے حسی کو زندگی کہہ کر، زندگی کا نام دے کر جیتے جا رہے ہیں۔ یہ دن محض ایک تاریخ نہیں ہے، بلکہ ایک یاد دہانی ہے، ایک اقدام ہے، ایک مطالبہ ہے ہر انسان کا کہ وہ اپنی عزت، آزادی اور حقوق کا تحفظ کا وعدہ کرے گی، چاہے وہ کسی بھی نسل، عقیدے یا اس کی پیدائش کہیں پر بھی ہو۔ وہ اپنے انسانی حقوق سے، اپنے قومی حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ آج ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کے بینر تلے جمع ہیں۔ ہمارے دل بوجھل ہے کیونکہ اس سے پہلے صرف 2 مسنگ پرسنز فیملیز نے اپنی کہانیاں سنائیں، اور میں نے دیکھا کہ ہم اضطراب کا شکار ہے۔ ہم ان کہانیوں کو سن نہیں سکتے جو زندگی ہمارے لوگ گزار رہے ہیں۔ اس کو سن کر ہم شاید ایک وقت کے لیے اس خیال میں چلے جاتے ہیں کہ ہم زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ آج کے دن ہم بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں، بلوچستان میں نسل کشی پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ہماری قوم کے انصاف، مساوات اور باوقار زندگی کے لیے بلند کیے گئے نعرے، وہ نعرے جو ہر بلوچ نے لگائے، ان نعروں کو دوہرا رہے ہیں، ان ناموں کو دوہرا رہے ہیں جو ہمارے لیے زندہ ہیں۔ یقین کیجئے جب ریاست پاکستان نے اپنے بدتہذیب ہونے کا ثبوت یہ دیتے ہوئے دیا کہ آؤ 50 لاکھ روپے لے جاؤ اور بھول جاؤ کہ تمہارا پیارا کبھی لاپتہ تھا یا نہیں تھا، ہم نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ تم ہمارے سارے کے سارے وسائل لوٹ چکے ہو، اس کے بعد بھی ہم تم سے مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے تمہارے کس کوٹری میں بندے اس کو لے کر آؤ۔ یہ ہمارا حزم ہے کہ یہ تصویریں سب اب صرف ان خاندانوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ہر بلوچ بچے کے ہاتھ میں ہوں گی۔ دیکھیے تو صحیح آپ کے لیے مجمع اکٹھا کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، بلینر لگا دیا آپ نے۔ دیکھیے تو صحیح کہ آپ نے کیا کیا قوت آزمائی نہیں کی، لیکن بلوچ آج بھی وہی کھڑا ہے جہاں وہ 1948 میں کھڑا تھا، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ آپ نے نام نیاد سردار بنائے، لیکن دیکھیے تو صحیح آپ کے ان سرداروں کا حد یہ ہے کہ وہ اب کھینچ میں چھپے بیٹھے ہیں، ان کے لیے بلوچ زمین بند کر دی گئی ہے ہم نے۔ آج آپ کے وہ بلوچ سردار اپنے بچوں کے ساتھ بھاگ گئے ہیں، لیکن بلوچ نہیں بھاگا ہے، وہی کھڑا ہے جہاں وہ کھڑا تھا۔ آپ نے مذہبی شدت پسندی پہنائی، مستونگ میں وہ 5 بچے جو مارے گئے وہ بھی بلوچ نسل کشی ہے۔ لیکن دیکھیں تو صحیح، حیران کن بات تو دیکھیں تو صحیح کہ آج بلوچ کا مولوی بھی بلوچ حقوق کے جنگ میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہی ہماری جیت ہے، اور اس جیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے قوم ہونے کا جو ایک لقب ہے اس پر پورا اترنا پڑے گا۔ انگریزوں کی بگھی چرانے والی جو نسلیں ہیں وہ کبھی قوم نہیں بن سکتے ہیں، اور ہماری قوم کی یہ جنگ ہمارے قوم کی آنے والے نسلوں کی باوقار زندگی کے لیے جاری رہے گی۔ ہمارے محبوب وطن کے پہاڑوں اور ریگزاروں میں ہم اسی طرح بلوچستان میں اپنے حقوق کی جنگ کو بلند کرتے رہیں گے، اور نہ
زمین کو, اس سمندر کو آپ کو بیچنے نہیں دیں گے. حیران کن بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں اپنے قدرتی وسائل کو جس طرح لوٹا جا رہا ہے, ہم اس کے لیے بات نہ کریں. ہمیں ڈرایا جاتا ہے, ہمیں دھمکایا جاتا ہے. چاقی کا وہ ملازم, وہ ڈرائیور جو تیل کا کاروبار کر رہا ہے, جس کی خود کی زمین سے سونا نکل رہا ہے, یہ اس کی بھی جدوجہد ہے. اور بلوچ اپنے وسائل کا بھی تم سے مطالبہ کرے گا, اپنے ہر چیز کا مطالبہ کرے گا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1948 میں زمین میں قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ہم سے ہماری انسانیت چھین لی ہے. اب ہماری قوم لاشوں کو بس گن رہی ہے اور کچھ نہیں رہا ہمارے لیے. ہم اسی انسانیت کو واپس لانا چاہتے ہیں, اور یہ جنگ اس زمینی قبضے کے ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہے گی. ہم اس انسانیت کی کلیم کر رہے ہیں جس سے ہم ایک تہذیب یافتہ معاشرہ بنا سکیں. جب میں گوادر گئی, ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہماری زمین کے ایک ایک کونے میں رہنے والے بلوچوں کو کس طرح جبر اور کس طرح کی اذیتوں کا سامنا ہے. پورے شہر کو ملٹرائز کیا گیا ہے. جس طرح آج اس کانفرنس کو روکنے کے لیے باہر 2 ڈیسک لگائے گئے کہ بتاؤ تمہاری شناخت کیا ہے, اسی طرح گوادر, آواران, بالگدر, بلوچستان کے کونے کونے میں گھروں کے اندر انہوں نے چھاونیاں بنائی ہوئی ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے, ہر آتے جاتے سے پوچھتے ہیں بتاؤ اپنی شناخت, تم کہاں سے ہو, کہاں سے لائے گئے ہو. یہ دراصل ہماری نہیں بلکہ اپنی شناخت ڈھونڈ رہے ہیں. میں چاہتی ہوں ان سب سے کہ وہ اپنے لیے ایک شناختی کارڈ بنائیں تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں. بلوچ تھکا نہیں ہے, بلوچ کو تھکانے والے لوگ تھک گئے, ان کے نام مٹ گئے تاریخ سے. بلوچ تھکا نہیں ہے. ہم اپنی شناخت بھی بتائیں گے, ہر آنے جاتے ہوئے آپ کو بتاتے جائیں گے میں بلوچ, اس سرزمین کا وارث, اور تمہاری شناخت یہ ہے کہ تم ایک قبضہ گیر, لٹیرے اور جانور ہو, اور کچھ نہیں ہے تمہاری شناخت. یقین کیجئے اس مجمع میں ان روتے ہوئے بچوں کی آوازیں سن کر, ان بچیوں کو دیکھ کر میں ہر بار کہتی ہوں یہ ہمارے لیے امید بھی ہے اور امتحان بھی ہے. امید اس لیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جس نظریے پر کھڑے ہیں اس پر کھڑے رہیں گے, کیونکہ ہمارا مقصد جو تھا وہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچا دیا. اس